زندان عشق۔ لائبہ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے میں نے کیا بگاڑا ہے اکبر تمہارا؟ کہنے لگا، تم نے نہیں بگاڑا، جس کے نکاح میں ہو نا اس نے بگاڑا ہے۔ بہت خود کو سمجھتے ہیں نا یہ خان حویلی کے وارث، کسی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، تو آج انہیں بھی احساس ہوگا جب ان کی عزتوں پر، ان کی محبتوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو کیا بیتے گی۔ لائبہ کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے ابل کر ابھی باہر آ جائیں، دل جیسے کسی نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں یزدان خان زادہ کو پکار رہی تھی، خان سائیں بچا لیجئے ہماری عزت کو، آپ کی عزت رل رہی ہے، نہ جانے آپ کہاں ہیں۔ وہ دل میں دعائیاں دے رہی تھی۔ اکبر اس پر حاوی ہوتا کہنے لگا، آج نہیں، آج وہ دن میری زندگی میں آ چکا ہے جس کے لیے میں نے اس گھر کی غلامی تک کی ہے۔ میں یزدان خان زادہ کو اور اس کی حویلی کے ہر مرد کو توڑ کے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ وار تو میرا کوئی اور تھا، مگر اب تم یزدان خان زادہ کے دل کے قریب ہو تو تم پر وار کر کے مجھے زیادہ سکون ملے گا۔ وہ ایک شیطانی مسکراہٹ ہنس رہا تھا، کیونکہ اس وقت سرونٹ کوارٹر میں کون آئے گا، کون لائبہ کی خیر گیری کرے گا۔ اکبر اپنی قمیض کو ایک دو جگہ سے اس کی قمیض کو پھاڑ چکا تھا، وہ خود کچاتے پیچھے کو ہو رہی تھی، پاؤں لڑکھڑایا اور وہ سیدھی میٹرس پر گری اکبر کے اوپر۔ اکبر کہنے لگا، تم نے تو میرا کام ہی آسان کر دیا۔ وہ اپنی قمیض کو دور ہوا میں اچھالتا کہنے لگا، اسی طرح مومل چیخی ہوگی جب شاہ خان زادہ نے میری محبت کو رون ڈالا، میری محبت کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ آج اس خان حویلی کی عزت کی دھجیاں میں اڑاؤں گا۔ تم لائبہ کے منہ کو جبڑوں سے پکڑ کر دباتے ہوئے کہنے لگا، تم یزدان خان زادہ کی منکوحہ ہو نا؟ مومل بھی میری منگیتر تھی، جسے یزدان کے بھائی، بگڑے ہوئے کمینے غلیظ بھائی نے اپنے ہاتھوں سے میری مومل کی عزت کو خراب کیا۔ میں اکبر چودھری دلاور کا بھتیجا مومل کا منگیتر ہوں۔ لائبہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی کسی چودھری دلاور کو، کسی مومل کو۔ میں تو پہلے ہی شاہ میر کے قتل کی بھینٹ چڑھی یہاں پر بیٹھی ہوں۔ تم مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ مرد ہونا تو مردوں سے جا کر لڑو، تم مرد کیوں ہم عورتوں کے بیچ میں آتے ہو؟ نہ تم میرا کوئی واسطہ ہے اور نہ تمہارے خاندان سے، نہ تمہاری منگیتر سے، نہ خان حویلی سے۔ کسی کو تو چھوڑ دو، میری جان بخش دو۔ یزدان خان زادہ سے دشمنی ہے نا، خاندان کے لوگوں سے تو ڈائریکٹ جا کے لڑو نا۔ کہنے لگا، ڈائریکٹ بھی تو لڑا ہوں نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس خان حویلی کا وارث شاہ میر خان زادہ جسے تمہارے بھائی ہاشم نے مارا ہے؟ نہیں پگلی۔ وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ لائبہ نے اس کے منہ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے پیچھے کیا، کہنے لگی، اپنے غلیظ ہاتھ میرے وجود کو مت لگاؤ، دور ہٹو مجھ سے۔ کہنے لگا، نہ جانے من آج نہیں دور ہٹنے کا، آج مومل کی عزت کے بدلے تمہاری عزت تار تار کروں گا۔ اور پھر یہ یزدان خان زادہ سمجھے گا، بڑی سائیڈ لیتا تھا نا یہ اپنے اس بگڑے ہوئے بھائی کی، جس نے میری مومل کی عزت پر وار کیا۔ لائبہ خود کو بچانے کے لیے ہر قسم کے حربے کر رہی تھی، مگر وہ نازک لڑکی ہر طرح کی مزاحمت میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی، اللہ میرا کوئی مسیحا بھیج دے، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں۔ دوسری طرف تیمور خان زادہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ زمل اٹھ کر اس کے پاس آئی، زمین پر بیٹھی اور اس کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ کے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ تیمور کو جب زمل کے پاس آنے کا احساس ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ زمل، یہ کیا حرکت ہے؟ تم جانتی ہو نا ہم دونوں کا رشتہ بس کاغذی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ زمل کہنے لگی، تیمور، مجھ پر آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، میں نے آپ سے عشق کیا ہے، ضروری تو نہیں آپ بھی مجھ سے دور رہیں، میں نے کیا ہے تو میں بھی کروں گی نا، میرے دل پر آپ کوئی زبردستی پہرے تو نہیں لگا سکتے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو میں خود اپنے دل کو روک لیتی، مگر ناکام رہی، نہیں روک پائی۔ ہر طرح کی ذلت برداشت کی، سب کی نظروں کے سامنے بے عزتی ہوئی برداشت کیا، نہ مزید بھی اب جتنا بھی تتکاری میں برداشت کروں گی۔ تیمور، آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، کر لیجئے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی سب سے عزیز ہوتی ہے، اور میرے لیے آپ کی خوشیاں بہت عزیز ہیں۔
اگر آپ کی خوشی مناہل کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے تو میں کبھی آپ کی خوشیوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی، مگر آپ سے بس ایک درخواست ہے، مجھ سے نفرت مت کیجیے، محبت بے شک نہ کریں۔ زمل جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اس کی یوں سنجیدہ باتوں پر تیمور ٹھٹک سا گیا۔ کہنے لگا، زمل کیوں، کب اور کیسے، یہ سب اتنا کچھ؟ کہنے لگی، نہیں جانتی، مگر تیمور میں بے بس ہو چکی ہوں۔ تم نے میری عزت نفس کو روند کر رکھ دیا، مگر دیکھو نا، ڈھیٹ ہوں، پھر تمہارے قدموں میں ہوں۔ شاید یہی تو محبت ہے جس پر عزت نفس نہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ بس کبھی میرے نام کے ساتھ اپنا نام جڑے ہوئے کو الگ مت کرنا۔ میں ساری زندگی تمہارا نام کے ساتھ رہ سکتی ہوں، مجھے طلاق مت دینا، میں تو خود تمہاری شادی میں بھرپور تیاریاں کرواؤں گی، اور تم میرے چہرے پر کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں دیکھو گے۔ زمل اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بار بار صاف کرتے بولے جا رہی تھی۔ تیمور کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں دیتا طلاق، اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ اس کے سرد رویے پر زمل ٹوٹ جاتی، مگر وہ پھر خود کو سمیٹ بھی لیتی تھی۔ اٹھ کر بیڈ کی طرف گئی۔ شادی میں زیادہ دن تو نہیں تھے، رات کا آخری پہر تھا، سب لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، مگر قیامت لائبہ کی زندگی پر ڈھا رہی تھی۔ وہ اکبر کی مزاحمت کر رہی تھی، اب وہ نڈھال ہونے کو آ رہی تھی۔ اکبر کہنے لگا، بہت ہو گئی زبانی کلامی باتیں، اب جو کرنے آیا ہوں میں وہ کروں گا، تمہاری عزت میں تار تار کروں گا۔ لائبہ کہنے لگی، تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کہنے لگا، جانتی ہو میں اس حویلی میں کیوں آیا؟ کیونکہ میں خان حویلی کے ہر مرد کی زندگی کو عذاب بنا دینا چاہتا ہوں، ان کی حویلی کی ہر لڑکی کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہوں، اور تم اس خاندان کے بڑے وارث اور اس گاؤں کے سردار کی منکوہہ ہو، تو آغاز تم سے کروں گا، اس لیے چپ چاپ مزاحمت مت کرو، کیونکہ تمہاری مزاحمت سے میں رک نہیں جاؤں گا، اور یہ لوگ اتنے تو اندھے ہیں، بنا ثبوت اکٹھے کیے اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ بہت غرور ہے ان کو، ان کے اپنی دولت پہ، اپنی عہدوں پہ، تبھی تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ شاہ میر کا قتل کیسے ہوا۔ شاہ میر کو قتل میں نے کیا تھا، اور آج تک دیکھو کوئی نہیں جان سکا، اور تمہارا بھائی، تمہارے ماں باپ در در دھکے کھا رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں ان خاندان کے لوگوں سے۔ اس طرح میں ہاری ہاری ایک دھیمی زہر کی طرح ان سب کی زندگیوں کو کھا جاؤں گا، اور پھر جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساری حقیقت بتاؤں گا، کیسے میں نے شاہ میر کو قتل کیا، اپنا بدلہ لیا، کیسے میں اس حویلی میں داخل ہوا، اور پھر جب سے تم پر نظر آئی تو پھر میری نظر کہیں اور گئی ہی نہیں۔ دیکھو نا، اس مخملی وجود کو چھونے کے بعد میرا وجود کیسے مہک رہا ہے۔ اکبر کی مزید بکواس ابھی جاری تھی کہ دروازہ پوری دھاڑ سے کھلا۔ کمینے، حرام زادے، تیری اتنی ہمت، تو یزدان خان زادہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ اکبر، جس کے طوطے اڑ چکے تھے کہ رات کے اس پہر یزدان خان زادہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کے وجود پر اس کی قمیض بھی نہیں تھی۔ لائبہ جو بے بسی کی حالت میں بھاگ کر یزدان کے سینے پر چمڑ گئی، کہنے لگی، آپ نے اپنی عزت کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا خان صاحب، اسی لیے ہماری عزت پر اب وار ہونے لگا۔ اگر آپ آج نہ آتے تو ہم اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتے، ساری زندگی یہ داغ میرے ماتھے پر رہتا۔ خان سائیں، اس سب میں آپ کے قصوروار آپ ہیں۔ وہ یزدان خان زادہ کا گریبان پکڑ کر بول رہی تھی۔ صادق بھی یزدان خان زادہ کے پیچھے ہی سرونٹ کوارٹر میں شور سن کر آ چکا تھا۔ اس نے لائبہ کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا، کہنے لگا، میں تمہارا مجرم ہوں، جو سزا دوگی مجھے قبول ہے، مگر پہلے جو سزا میں اس کو دوں گا، ایسی سزا کبھی کسی نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ یزدان خان زادہ نے اکبر کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو چکا، اس کی ناک پھٹ چکی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑتا رہا، مگر یہ یزدان خان زادہ کی نظر جیسے ہی لائبہ کے وجود پر جاتی، اس کا خون پھر سے جوش مارنے لگتا۔ وہ اسے لاتوں کو کس طرح سے بھی اس نے مارا تھا۔ جب اکبر بے بسی کی حالت میں بے ہوش ہو چکا تھا تو اس نے صادق سے اشارہ کیا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دو، باقی
میں تھانے آ کر دیکھ لوں گا۔ صادق جلدی سے اکبر جو بے ہوش ہونے کے قریب تھا اسے گھسیٹتے ہوئے بڑی نفرت کے ساتھ مکے مارتے ہوئے اسے کوارٹر سے باہر لے کر نکلا۔ صادق کہنے لگا، اکبر تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم موت کی دعا مانگو، ورنہ جو غلطی تم نے کی ہے اب تم پر خان سائیں کا قہر برسے گا۔ تم نے ان کے دل پر ہاتھ ڈالا ہے اور وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اکبر جو پھر بھی اپنی ضد پر پکا اپنے کندھے کو جھنجھوڑ کر صادق کے پیچھے ہاتھ کو پیچھے کہہ کر کرنے لگا، ان لوگوں کا بھی پتہ تو نہیں چلتا نا، عزت صرف انہی کی ہے، دوسروں کی بھی ہوتی ہے۔ صادق بھی کچھ پریشان ہوا کیونکہ وہ باتیں یزدان نے آج ادھوری سنی تھیں، وہ شاید صادق کے کانوں تک نہیں پہنچی تھیں۔ یزدان خان زادہ جتنی خوشی اور دل میں محبت کے جذبے کو لے کر اس کمرے میں دروازے تک پہنچا تھا، اب اس کے چہرے پر ایسا تھا جیسے صدیوں کی تھکن ہو، بال بکھرے ہوئے، ماتھے پر آئے ہوئے، اس کی شال جو لڑے ہوئے زمین پر گری پڑی تھی، ہاتھ کو خون لگا ہوا تھا، اجڑی سی حالت کچھ ہی پل میں اس کی بن گئی۔ وہ لائبہ کی طرف قدم بڑھانے لگا جو ایک طرف سمٹی کھڑی رہی، رو رہی تھی، اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزدان خان زادہ اب اس کی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی، اسے اپنا ہر قدم من و بوجھ بھاری لگ رہا تھا۔ بڑی ہمت کرتے ہوئے وہ چند قدم کا فاصلہ اس طرح طے کر پایا جیسے سالوں کا فاصلہ ہو، وہ پیدل طے کر کے تھک چکا ہو۔ جیسے وہ لائبہ کے روبرو ہوا، اس کی ٹانگوں میں ایسے تھا جیسے جان ختم ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمیں بوس بھرپور جوان مرد جو پوری شدت سے ٹوٹ چکا تھا، اس وقت الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کی حالت پر لائبہ کا دل پگھلنے لگا، مگر وہ بھی مجبور ہو چکی تھی، وہ ایسی تھی جیسے پتھر کا کوئی بت کھڑا ہو۔ یزدان کی کیفیت اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ یزدان روتے ہوئے ہچکیوں والے انداز میں کہنے لگا، لائبہ مجھے معاف کر دینا، مگر لائبہ کی آنکھیں آنسوؤں سے خشک تھیں، نہ وہ رو رہی تھی نہ کوئی چہرے پر تاثر، بالکل بے جان جسم لگ رہا تھا۔ یزدان خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیں زمین بوس ہوتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آنکھیں ایک جگہ پر ٹکائے خلا میں گھورے جا رہی تھی۔ یزدان کہنے لگا، لائبہ کچھ کہو مجھے، برا بلا کہو۔ لائبہ نے اپنی نظریں یزدان خان زادہ کے چہرے کی طرف موڑیں، وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی یزدان ہے جو سردار ہے، جس کی شان و شوکت ہے، جو اپنی شان میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دیتا؟ کیوں وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل رو رہا ہے؟ کیا ہے اس کے دل میں؟ مگر جو بھی ہے، شاید وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ یزدان کے ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے چھڑوا کر کہنے لگی، خان سائیں۔ اس کے خان سائیں کہنے پر یزدان اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر سینے میں بھیج گیا، کہنے لگا، بولو لائبہ۔ لائبہ نے بڑی ہمت سے اپنے ہاتھ یزدان خان زادہ کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے پیچھے کیا۔ یزدان مارے غیرت کے اسے دیکھ رہا تھا، کیوں وہ خود سے دور کر رہی ہو جب میں تمہارے قریب آنا چاہ رہا ہوں لائبہ؟ لائبہ مسکرائی، کہنے لگی، کیا آپ بھی اب اپنی مرضی چلائیں گے؟ آپ کا دل چاہا مجھ سے دور رہنے کا تو دور رہے، اب پاس آنے کو دل کر رہا ہے کہ میرے پاس آ جاتے۔ کیا میری کوئی مرضی شامل ہونی چاہیے؟ زبردستی اپنی زندگی میں تو داخل کر لیا ہے خان سائیں آپ نے مجھے، مگر میں کبھی آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یزدان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے منت سماجت والے انداز میں بولا، لائبہ میں جانتا ہوں میں نے اپنے غصے کو بھینٹ چڑھایا ہے، تمہیں میرے نگاہ میں آنے کے بعد تم نے صرف اور صرف تکالیف، مشکلات اور نہ جانے سب کی کیسی کیسی نظروں کا سامنا کیا۔ نکاح میں جو تحفظ ہوتا ہے وہ میں ایک شوہر ہونے کے ناطے تمہیں نہیں دلا سکا۔ لائبہ غصے کے ساتھ پیچھے کو ہٹی، کہنے لگی، مگر خان سائیں اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بولا، کیوں فائدہ نہیں؟ کہنے لگی، آپ ہمیں طلاق دیں یا آپ نے اپنے نکاح میں رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولی، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، اگر ابھی آپ وقت پر یہاں نہ پہنچتے تو کون ذمہ دار ہوتا ان سب کا؟
میرے وجود پر، میری روح پر جو داغ لگ جانا تھا اور جس قدر میں ٹارچر ہوئی، اس انسان کے آگے وہ کون واپس لائے گا سب کو؟ کیا آپ سب ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یزدان کہنے لگا، تمہارے مجرم کو تمہارے قدموں میں لا کر گرا دوں گا، تم جو سزا دو گی اس کے لیے وہی دوں گا۔ کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، جب وہ بدلہ لینے پر آتے ہیں تو آپ لوگوں کی عزت پر وار کرتے ہیں، تو آپ اسے مجرم کہتے ہیں۔ یزدان کہنے لگا، کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیدھی طرح بات کرو۔ لائبہ کہنے لگی، وہی جو حقیقت ہے۔ شاید آپ لوگ حقیقت نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو جب آپ کو اچھا لگے، آپ اس کو سچ لگے، آپ وہی مان لیتے ہیں اور اسی بنا پر آپ فیصلے کر لیتے ہیں، اور ان فیصلوں کے آگے کتنی ہی زندگیاں کیوں نہ برباد ہو جائیں۔ مگر خان سائیں، آپ مجھے طلاق دے دیں تو بہتر ہے، ورنہ بھی نکاح میں رہ کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کہنے لگا، لائبہ تم نے جو بات کی ہے مجھے وہ بتاؤ۔ کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، اکبر کا تو مجھ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، اور آپ کا، آپ کے خاندان کے لوگوں کا بدلہ لینے میں مجھ تک پہنچا۔ کیا قصور ہے میرا؟ یہی نہ کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور آپ کے نکاح میں ہی ایک سزا کے طور پر آئی۔ پہلے آپ کے ساتھ نکاح کرنے پر یہ سزا ملی، حویلی میں ملازموں سے بدتر زندگی گزارنی ملی۔ یہ سزا میں نے کاٹی۔ آپ کے بھائی شاہ میر نے اکبر کی منگیتر کی عزت لوٹی، جس نے جیتے جی ایک زندہ لاش بنا کے چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنی عزت کا بدلہ لینے آپ کی عزت سے آیا تو پھر کیا دکھ ہو رہا ہے؟ اور دیکھیے نا خان سائیں، یزدان خان سائیں، ہر طرف سے خسارہ میری ہی قسمت میں آیا ہے۔ بھائی آپ کا قتل ہوا۔ قاتل میرا بھائی حاشر نہیں، اکبر تھا، جس نے عزت کے بدلے شاہ میر کا قتل کیا۔ اور دیکھو نا، گناہ کوئی کرتا ہے، سزا کا مستحق کوئی اور ہوتا ہے، اور سزا کی چکی میں پستی ہوں میں، کیونکہ مجھے لاوارث جو بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ مگر ڈرو خان سائیں خدا کے قہر سے، کس کس چیز کا حساب دو گے؟ میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ لائبہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، اور یہ یزدان خان زادہ وہ بیچارگی اور معصومیت لیے اس کی باتوں کو ایسے سن رہا تھا جیسے اس کے پاس سارے جواب ختم ہو گئے۔ شاید لائبہ نے اسے حقیقت جو دکھا دی تھی۔ اس سب کے بیچ یزدان خان زادہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، ایک آخری احسان کر دیجئے مجھ پر، فی الحال یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے نہ کسی کا چہرہ دیکھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، خدا کا واسطہ ہے یزدان خان زادہ۔ یزدان خان زادہ کے پاس شاید سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اسے ایسے لگا جیسے آج اس کی شاید جسم سے روح پرواز ہو جائے۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے لان میں تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ لان میں نیچے زمین پر گھاس پر لیٹا دیکھے جا رہا تھا۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ لبوں پر کوئی الفاظ، جیسے وہ کسی سکتہ میں چلا گیا ہو۔ شاہ میر، تم نے یہ سب کیا کیا؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر کیوں بظاہر قاتل حاشر تھا؟ کتنے سوال اس کے دماغ میں ایک ساتھ چلنے لگے۔ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا۔ نہیں جانتا تھا منزل کیا ہے، اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، مگر دل میں وہ اپنی ضد پر اٹکا تھا۔ صبح ہوئی، تیمور خان زادہ تیار ہو رہا تھا، خود پر پرفیوم کی اسپرے کر رہا تھا کہ شاید اسے شیشے میں زمل پر نظر پڑی۔ وہ زمل کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر زمل کی پشت شیشے کی طرف تھی۔ وہ الماری کھولے کھڑی تھی جس میں شاپنگ بیگز پڑے تھے جو کل تیمور خان زادہ نے رکھے تھے۔ تیمور خان زادہ جلدی سے پلٹا، کہنے لگا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے میری الماری کھول کر میری چیزوں کو دیکھنے کی؟ خبردار دوبارہ یہ سب مت کرنا، اپنی چیزیں الگ رکھو، بلکہ ایک کام کرو، آج سے تم میرے کمرے میں نہ رہو، جس کمرے میں پہلے رہتی تھی ادھر ہی چلی جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ادھر رہنے سے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زمل کہنے لگی کہ میں چپ ہو گئی، شاید کچھ بھی کہنے کا اب فائدہ نہیں تھا۔ اب تو وہ آنسوؤں کو حلق میں اتار لیتی، بجائے ظاہر کرنے کے کہنے لگی، اتنی نفرت تیمور، سوچا نہیں تھا تم ایسے ہوگے۔ کہنے لگا، بات نفرت کی نہیں ہے، زمل، ساتھ زندگی گزارنے کی ہے، اور یہ رشتہ جس میں گھٹن کا احساس ہو، زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو،
وہ رشتے ساری زندگی نہیں چل سکتے، اور تمہارے پاس وقت ہے۔ کہنے لگی بس کرو، جیسے زندگی گزارنی ہے گزاروں گی، مگر مجھے مشورے مت دو۔ میں نے اپنے لیے جو فیصلہ کرنا ہے کر چکی ہوں۔ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی، محبت پاش نظروں سے تیمور خان زادہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا نام تیمور میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ساری زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ہے۔ کہنے لگا تھک جاؤ گی، تم میرا انتظار کرتے۔ دیکھو آج شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا، اور میں نے اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ زمل کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اندر سے وہ خود پر ضبط تو کر رہی تھی، مگر اس وقت کا بندھن بھی ٹوٹ رہا تھا۔ تیمور کمرے سے باہر نکلنا ناشتے کے ٹیبل پر پہنچا، جہاں گھر کے تمام لوگ ڈانسے کے ٹیبل پر موجود تھے، مگر آج ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے کسی بھی ملازمہ کے ساتھ لائبہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ عفت جہاں نے پوچھا شبو کہنے لگی، بڑی بی بی صاحبہ، میں گئی تھی اسے اٹھانے سے، اسے کافی تیز بخار تھا تو پھر میں نے رہنے دیا، ویسے بھی روز بیچاری بہت کام کرتی ہے۔ شبو انہیں کہتے ہوئے ایک نظر یزدان خان زادہ کے چہرے کی طرف بھی دیکھتی گئی، جس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ یزدان خان زادہ کا دل کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لائبہ کو اپنے سینے سے لگا کر بتائے کہ وہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر لائبہ کا یہ غصہ بھی بجا تھا۔ تیمور خان زادہ اپنی کرسی کو کھینچ کر مناہل کے برابر بیٹھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تیمور نے بات کا آغاز کیا، کہنے لگا، بابا سائیں، تایا سائیں، اس جمعے کا دن کیسا رہے گا میری شادی کے لیے؟ بختیار خان کہنے لگے، تیمور، کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ ٹھیک ہے تم شادی کرنا چاہتے ہو، کرو، بار بار کیوں ایک ہی بات کو دہرا رہے ہو؟ جانتے ہو بیٹی کا باپ بہت کمزور ہوتا ہے، اور زمل تمہاری آنکھوں کے سامنے پھولوں کی طرح پلی بڑی ہے۔ اس حویلی میں اس کی آنکھوں کے آنسو میرے دل کو چیر رہے ہیں۔ تیمور، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ تمہیں تمہاری زندگی میں بہت خوشیاں دے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی بد دعا دوں گا، تم بھی میرے لیے میرے بیٹے ہو، جیسے یزدان، زمل، باقی سب مجھے بہت عزیز ہیں، ویسے تم بھی ہو۔ تیمور ہلکا سا مسکرایا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر کس بات پر مسکرا رہا ہے۔ آج اس نے اٹھ کر بختیار خان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، ان کے پیچھے کھڑا ہو کر کہنے لگا، تایا سائیں، خان حویلی کے لوگ اتنے سفید خون کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگا آپ سب کو پریشان کر کے مجھے سکون ملتا ہے؟ اور یہ جو میں نے شادی کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہ اصل میں باقاعدہ طور پر پورے دھوم دھام سے زمل کو رخصت کر کے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ اسے اس کے حصے کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے بہے ہوئے ہر آنسو کو خوشی میں بدلنا چاہتا ہوں۔ تایا سائیں بختیار خان جلدی سے اپنے بھتیجے کو کندھوں سے تھامے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں جیسے خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اتنی زور سے تیمور کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ کو تھپ تھپا رہے تھے، مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے اور وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ مناہل نے اٹھ کر عفت جہاں سے کہا، عفت آنٹی، ہم سب کچھ جانتے ہیں، تیمور نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا، تو پھر ساتھ دینا تو ہی تھا نا میں نے۔ اس پر عفت جہاں نے سوالیہ نظر گلرانہ کی طرف کی، وہ بھی مسکرا دیں، یعنی صرف آپ اور یہ لوگ ہی انجان تھے، باقی سب لوگ جانتے تھے۔ عفت جہاں کہنے لگی، گلرانہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا تم یہ سب جانتی تھی؟ جان بوجھ کر تم نے مجھے نہیں بتایا۔ کہنے لگی، عفت آپا، بچوں کی خوشی کی خاطر کبھی کبھی ایسے کرنا پڑتا ہے۔ تیمور کہنے لگا، سب خاموش، مگر کوئی زمل کو یہ نہیں بتائے گا کہ ہم نے یہ سب سوچا ہوا ہے۔ میں اسے بارات والے دن سرپرائز دوں گا، جب دلہن کی جگہ مناہل کی جگہ زمل کو بٹھاؤں گا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ اس وقت اس کی خوشی کو، زمل کی خوشی کو میں پوری زندگی کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ بختیار خان کہنے لگے، برخوردار،
بہت غلط بات ہے، جانتے ہو ہم لوگ کتنا پریشان تھے۔ اس دن سے وہ کان پکڑتے ہوئے شرارتی سے انداز میں اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ جویریہ، جو پہلے کی طرح اب نٹ کھٹ شرارتی ہر بات میں دخل اندازی کرنا بند کر چکی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ گلرانہ کہنے لگی، جویریہ، تم نے بھی تو پورا ساتھ دیا ہے اپنے بھائی کا، اب خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنی چہیتی زمل کو بلا کر لاؤ، اور خبردار جو اس سے ذرا بھی خبر دی، ہم سب کو محنت پر پانی پھر جائے گا۔ عفت جہاں کہنے لگی، گلرانہ، تیمور کیوں میری معصوم سی بیٹی کے صبر کو آزما رہے ہو؟ تیمور کہنے لگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تائی اماں، اور اس صبر کے پھل، اس کے بدلے زمل کا دامن تا حیات خوشیوں سے بھر دوں گا۔ جس قدر وہ معصوم اور دل کی پاک ہے نا، میں اسے کبھی ایک کانٹا چبھنے کا درد بھی نہیں دوں گا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ کس درد سے میں گزرتا ہوں جب اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ سا ہوا، اپنی کرسی کو گھسیٹتا ہوا پیچھے کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ مناہل کہنے لگی، بائی دا وے، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تیمور کہنے لگا، تم میری اچھی دوست ہو اور دوستوں کے کام آتے ہیں، کیا تمہیں اپنی اس مدد کا بدلہ چاہیے؟ کہنے لگی، آف کورس چاہیے، تم ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی ایک اچھے دوست ہو اور مخلص رہو گے۔ بولا، وائی ناٹ؟ سب لوگ باہر ہنسی خوشی اپنی پلاننگ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ زمل کمرے میں جو مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، کہنے لگی، زمل، تمہارا قصور یہی ہے نا؟ تم نے دل و جان سے تیمور کو چاہا ہے، دل پر میرا زور ہی نہیں رہا، میں نے یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ پھر تیمور، تم نے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے وجود سے اتنی نفرت ہو گئی ہے جو اپنے کمرے سے نکلنے کا کہہ دیا؟ اس کے ہاتھ میں پرفیوم والی بوتل تھی، سوچو خیالوں میں گم ہو، ہاتھ سے زمین پر وہ بوتل گری، سارا کانچ بکھر گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، کانچ ٹوٹنے کی وجہ سے۔ فرش کی طرف دیکھتے ہوئے زمل کہنے لگی، زمل، یہ تو پھر کانچ ٹوٹ کر بکھرا ہے، تمہاری حالت تو اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ وہ فرش کو صاف کرنے لگی، کانچ اٹھایا تو اس کے ذہن میں عجیب سا خیال آیا، زمل، اگر تیمور کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو تم اس کی زندگی کا کیا کرو گی؟ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں لے لیتی؟ کتنا وہ تمہیں ذلیل کر چکا ہے، کیا تمہارے اندر ذرا عزت نفس نہیں ہے؟ اپنی توجہ سے جویریہ، جو زمل کو بلانے کے لیے کمرے کی طرف آ رہی تھی، کہ زمل نے کانچ اٹھا کر اپنی کلائی پر زور سے مار کر اپنی نس کو کاٹ دیا۔ اس کی چیخ نکلی۔ جویریہ تیز قدم بڑھائی، زمل آپی، آپ ٹھیک ہے نا؟ مگر تب تک جویریہ کمرے میں گئی اس کا کافی خون بہہ رہا تھا، ابھی زمل ہوش میں تھی۔ زمل کی چیخ پر سب لوگ وہیں ناشتہ چھوڑتے کمرے کی طرف بھاگے۔ زمل کی حالت دیکھ کر تیمور کے 2 قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے جلدی سے زمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا، کہنے لگا، زمل، یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ زمل ابھی ہوش میں تھی۔ عفت جہاں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنی بیٹی کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑے کپڑے سے باندھ دیا۔ سب لوگ پریشان، تیمور کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، زمل، اتنی بڑی بے وقوفی؟ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ کہنے لگی، تیمور، میں تمہاری نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی، تم مجھے اپنی زندگی سے، اپنے کمرے سے نکال رہے ہو، کیا کروں گی میں اس زندگی کا؟ اس لیے میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تم خوش رہو۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تیمور کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ زمل کی گردن ایک سائیڈ کو لڑک گئی، اس کا بازو عفت جہاں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، بیڈ کی سائیڈ پر لٹک گیا۔ وہ جلدی سے اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر گئی۔ خانزادہ جو حویلی میں موجود تھا، اسے لائبہ کی فکر ہو رہی تھی، اس قدر اس نے پہلی بار لائبہ کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا، کیونکہ شبو نے کہا تھا کہ لائبہ کو بہت تیز بخار ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ جا کر اس کی طبیعت دیکھیں، کہیں وہ زیادہ تو بیمار نہیں۔ جس سے سرونٹ کوارٹر میں پہنچا تو لائبہ کے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ یزدان خان زیادہ حیران ہوا، کیونکہ اکثر وہ دروازہ بند کر لیتی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں کچھ زیادہ تو نہیں تھا جہاں وہ ڈھونڈتا اسے، پورا کمرہ خالی تھا، اور انہی قدم باہر نکلا۔
شبو شبو کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، ادھر آؤ۔ وہ بھاگی ہوئی آئی۔ جی خان سائیں کیا ہوا؟ آپ اس قدر غصے میں کہنے لگا لائبہ کہاں ہے شبو؟ شبو کہنے لگی صبح میں نے دیکھا تھا وہ کمرے میں تھی، کافی بخار تھا تو میں نے اسے کہا کہ کام باقی ملازمہ کے ساتھ میں سنبھال لوں گی، وہ آرام کر لے، کیونکہ وہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے تو اسے کہیں نہیں دیکھا، مجھے لگا کمرے میں ہوگی۔ یزدان کہنے لگا شبو اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ شبو لا علمی کا تاثر دیتے ہوئے کہنے لگی نہیں خان سائیں، میری لائبہ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں وہ کل سے کافی پریشان اور چپ چپ تھی، وجہ میں نہیں جانتی، میں نے ایک دو بار پوچھا مگر اس نے نام بتانے پر میں نے اسے کوئی اصرار نہیں کیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا یزدان خان زادہ؟ پھر واپس اس کے روم میں گیا۔ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ کر اچانک سامنے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی ہو۔ وہ دھاڑتے ہوئے صادق کو آوازیں دینے لگا، صادق جلدی سے پہنچو۔ جی خان سائیں، کہنے لگا لائبہ نظر نہیں آ رہی، کہیں جلدی سے جا کر حویلی کے تمام داخلی دروازوں پر موجود گارڈ سے پتہ کرو۔ صادق پریشان ہوا، کہنے لگا خان سائیں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی، حویلی میں ہوگی، آپ جانتے ہیں گارڈز اس طرح بنا اجازت کے گھر سے نہیں جانے دیں گے۔ یزدان خان زادہ غصے سے دھاڑ کر بولا صادق تم کب سے میرے حکم پر سوال کرنے لگے؟ صادق سمجھ سکتا تھا اس وقت یزدان خان زادہ کی کیفیت کو۔ وہ جلدی سے کہنے لگا جی خان سائیں جو حکم آپ کا۔ صادق جلدی سے باہر داخل دروازے پر گارڈ سے تفتیش کرنے لگا، مگر ہر کسی نے یہی کہا کہ ہم نے کسی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پوری حویلی کو وہ خود بھی اور ملازمہ کو بھی کہہ کر سب جگہ ڈھونڈ رہا تھا، لائبہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر زمل جسے ہسپتال لے کر گئے، سب لوگ ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے سوائے یزدان خان زادہ کے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ لوگ وقت پر لے آئے ہیں، تھوڑی سی دیر کرتے تو خون بہنے کی وجہ سے شاید مشکلات پڑ جاتی۔ تیمور خان زادہ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں ادھر ادھر تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جہانگیر خان آگے بڑھے، بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تسلی دی، کہنے لگے تیمور دعا کرو۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا، بابا سائیں میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اگر زمل کو کچھ ہو گیا، میں تو اسے سرپرائز دینے کی تیاری میں لگا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پاگل اس طرح کی حرکت کر لے گی۔ تیمور خان زادہ بختیار خان کے پاس گیا، وہ جو ادھر چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، ان کے گھٹنے پر اپنا چہرہ رکھ کر کہنے لگا تایا سائیں معاف کر دیجیے گا۔ بختیار خان نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، کہنے لگے برخوردار تمہاری صاف نیت تھی، اس لیے قصور دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے، فی الحال اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے۔ سب لوگ پریشان ڈاکٹر کی اگلی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ جویریہ جسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس کے کپڑوں پر زمل کا خون بھی لگا تھا، وہ وہاں سے اٹھی پانی پینے کے لیے، وہ ایک سائڈ پر ہوتی ہوئی چلتے ہوئے وہ ہسپتال کے ایک سائڈ پر گئی اور کھلی ہوا میں اسے سانس آئی۔ زمل کی یہ حالت دیکھ کر جویریہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ تو زمل کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو پھر زمل کی یہ حالت جویریہ کیسے برداشت ہوتی؟ اگر زمل آپی آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، میں کیسے آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اس کی ٹکر ایک زوردار انداز میں سامنے آنے والے شخص کے ساتھ ہوئی۔ جویریہ جس روز کے زور سے ٹکرائی تھی اسے شدت سے پیچھے کو ہٹی، سامنے دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کا خون اس کی نسوں میں جم گیا۔ وہ تو کھلی فضا میں سانس لینے آئی تھی، یہاں تو اس کا سانس ہی بند ہو گیا۔ بمشکل وہ اپنے لبوں سے کہنے لگی آپ۔ سامنے ایس پی شاویز ملک پولیس کے یونیفارم میں کھڑا پورے شان کے ساتھ جویریہ کو سامنے دیکھ کر بالکل موم سا ہو گیا، وہ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ جیسے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جویریہ نے دو قدم پیچھے ہٹائے۔ ایس پی شاویز ملک مسلسل اپنے قدم بڑھا رہا تھا اور اس کے قدم شاید خود بخود ہی بڑھ رہے تھے۔ آج اتنے دنوں بعد اس نے جویریہ کی شکل دیکھی۔ وہ تو خان حویلی میں دوبارہ واپس اس لیے نہیں گیا تھا کہ کہیں بختیار خان نے جو بات کی تھی وہ اس پر عمل نہ کرے۔ جویریہ کو سامنے دیکھ کر وہ بنا سوچے سمجھنے کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جویریہ نے خود کو سنبھالا، لمبے لمبے سانس لیے، کہنے لگی وہ زمل آپی۔ شاویز ملک کو کچھ حیران ہوا، جویریہ کا ہاتھ تھاما، اسے کہنے لگا ریلیکس، کیا ہوا ہے زمل کو؟
وہ زمل آپی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ جویریہ رونے لگی۔ وہ اس قدر رو رہی تھی بچوں کی طرح، وہ ہونٹ باہر کو نکالے ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ ایس پی شاویز ملک نے تو پہلے بھی اس کے رونے پر اپنے دل کو موم کی طرح پگھلا چکا تھا، اب تو وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ چکا تھا۔ آج اگر سامنا بھی ہوا تو کیسے حالات میں؟ اس نے جلدی سے جویریہ کی کلائی کو پکڑا، اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ جویریہ روئے جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں زمل آپی میری جان بستی ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ جویریہ کا یہ کہنا تھا کہ شاویز ملک نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، کہنے لگا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا سوچا ہے کیا ہوگا؟ ایس پی شاویز ملک کے سنجیدہ جواب اور جویریہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جلدی سے پیچھے کو ہونے کو تھی مگر شاویز کا ہاتھ اس کی کمر پر ہی تھا۔ کہنے لگا کیا تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ جویریہ کے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دیکھے جا رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے، اور دل میں خوشی کا احساس تھا۔ اس میں شاویز ملک کو سامنے دیکھے وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی میں چلتی ہوں۔ وہ جانے لگے، شاویز نے اس کی کلائی کو پکڑ کر پھر سے پکڑا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پیچھے مڑ کر کہنے لگی پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ شاویز مجھے بولا دیکھنے دو، شوہر ہوں تمہارا۔ اس کا یوں حق جتانا جویریہ کے گالوں کو جیسے سرخی مائل کر گیا۔ ویٹنگ ایریا کے ساتھ ہی شاویز ملک بھی جا چکا تھا جہاں خان حویلی کے تمام لوگ موجود تھے۔ شاویز کو سامنے دیکھ کر سب کی نگاہیں اس کی طرف تھیں۔ کہنے لگے شاویز تم یہاں؟ یہ کہنے لگا جی آنٹی وہ میں راؤنڈ پر تھا۔ جویریہ سے سامنا ہوا تو پتہ چلا۔ بختیار خان کہنے لگے اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے، ویسے بھی ہسپتال میں کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس کیس بن سکتا ہے، اور خودکشی کی کوشش جو کی ہے۔ ابھی وہ کچھ لوگ اور بات کرتے کہ ڈاکٹر باہر آئے۔ بقیہ حصہ جانیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔